السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو کیمسٹری کلاس۔ آج کے اس لیکچر میں ہم واٹر پولیوشن کو ڈسکس کریں گے اور ڈفرینٹ پیرامیٹر سے جس طرح واٹر پولیوشن پروڈیوس ہوتی ہے ان تمام فیکٹرز کو یہاں پر اسٹڈی کریں گے۔ تو واٹر پولیوشن کے انٹروڈکشن میں آ جاتے ہیں کہ واٹر جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسینشیل ہے لائف کے لیے ارتھ کے اوپر۔ اگر فار ایگزامپل آرگنزم نے ایگزسٹ کرنا ہے، سروائیو کرنا ہے، تو ان کو واٹر کی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ نیڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح میرین لائف جو ہوتی ہیں ان کا بھی واٹر کے علاوہ واٹر کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ سرفیس اور گراؤنڈ واٹر جو ہے، جس طرح ہم نے اسٹارٹ آف دا لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو 1% فریش واٹر ہے وہی سورس ہے ہمارا ڈرنکنگ پرپسز کے لیے۔ تو اب آج کل جس طرح آج کل کے ایرا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو جو یہ واٹر ہے یہ بھی کنٹامینیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہماری ہی ایکٹیویٹیز ہیں، جن کے اندر ہمارے پاس لائف سٹاک ویسٹ ہے، لینڈ فلز ہے، ایگریکلچرل ہے، پیسٹیسائڈ ہے، آئل لیکس ہے اور سپلز، آئل لیکس اینڈ سپلز جو میرین واٹر کے اندر کارگو کرتے ہوئے آئلز جو ہیں وہ سپل ہو جاتے ہیں یا لیک آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس کو ہم آئل سپلنگ کہتے ہیں۔ ڈسپوزل آف انڈسٹریل ایفیولنٹس آن اوپن لینڈ، کہ انڈسٹریل ویسٹ جو ہے وہ ہم اوپن لینڈ کے اندر ایکسپوز کر دیتے ہیں اور اس کو کنورٹ نہیں کرتے کسی ایسی فارم میں جو کہ ہارمفل نہ ہو، ٹھیک ہے، لیس ہارمفل میں کنورٹ نہیں کرتے۔ واٹر باڈیز ہیں، سیپٹک ٹینکس ہیں، ڈٹرجنٹس ہیں، مائننگ ہے، پیٹرولیم ہے، نیچرل گیس پروڈکشن may result in the contamination of surface and ground water۔ یہ تمام جو آپ کے پاس ہیومن ایکٹیویٹیز شامل تھیں، ان کے اندر واٹر پولیوشن جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے اور جو گراؤنڈ واٹر اور فریش واٹر ہے وہ کنٹامینیٹ ہو رہا ہے۔ اب اس کے فردر آگے ٹریٹمنٹس بھی ہوں گے، لیکن آج کے لیکچر میں ابھی ہم نے ان کے جو کازز ہیں وہ ان کو پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم لائف سٹاک کی طرف آ جاتے ہیں۔ لائف سٹاک بیٹا مال مویشی کو کہتے ہیں۔ ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ڈائریکٹ ڈمپ کر دیا جاتا ہے سیویج سسٹم میں، کینال یا ریور کے اندر۔ اور یہ جو ہمارے پاس مال مویشی جو ہوتے ہیں، جس طرح گائے بھینس وغیرہ، ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے، فیسز ہوتا ہے، وہ نائٹروجنس کنسسٹنگ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر جرمز بھی ہوتے ہیں۔ تو جب کسی ریور کے اندر، کینال کے اندر، جو کہ فریش واٹر کا سورس ہے، اس کے اندر ڈمپ کر دیا جائے گا وداؤٹ کنورٹنگ اور وداؤٹ یوز، تو یہ جو پریکٹس ہے اس سے کیا ہوگا کہ سرفیس واٹر اور گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ اس کے اندر سیریس ہیلتھ ایشوز آ جائیں گے، ہیلتھ پرابلمز آ جائیں گے۔ Chemical and bacterial content in livestock waste can contaminate surface and groundwater, causing such infectious diseases as dysentery, typhoid and hepatitis۔ آئل سپیلیج میں آ جاتے ہیں۔ آئل سپیلیج جو ہے وہ بھی ہمارے پاس مین سورس ہے، مین کاز ہے واٹر پولیوشن کا۔ جیسے کہ ہمارے پاس پیٹرولیم اور کروڈ آئل ہوتے ہیں، ان کو وہ ایک کمپلیکس مکسچر ہوتے ہیں ڈفرینٹ کمپاؤنڈز کا، ہائیڈرو کاربنز کا، ٹھیک ہے۔ ان میں پیٹرولیم پروڈکٹس میں ہمارے پاس فیول آ جاتا ہے، لیوبریکنٹ آ جاتا ہے، مینوفیکچرنگ پیٹرو کیمیکل ہیں، پلاسٹک، الیکٹریکل اپلائنسز، سنتھیٹک ربر اور ڈٹرجنٹس آ جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، پیٹرو کیمیکلز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ sea water get polluted by accidental oil spills and leakage from cargo oil tanker in sea, tanker trucks, pipeline leakage during offshore exploration and leakage of underground storage۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شپس ہیں، یہ جب آئلز کے ٹینکس جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کر رہے ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیونکہ یہ بہت سارے دنوں کا پروسیس ہوتا ہے، تو ان شارٹ کہ ان کے جو پائپس ہوتے ہیں، ان کے جو ٹینکس ہوتے ہیں، ان میں زنگ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رسٹڈ ہو کر کریکس پڑ جاتے ہیں اور وہ لیک آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آئل۔
آئل جب لیک آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کا جب تک پتہ چلتا ہے نا کہ آئل لیک ہو رہا ہے تب تک بہت زیادہ اماؤنٹ جو ہے میرین لائف میں جا چکی ہوتی ہے۔ ابھی یہ ریسنٹلی بھی بہت دفعہ یہ ہوتا رہتا ہے یہ کنٹینیوسلی کہ آئل جو ہے وہ سپلنگ ہو جاتی ہے انٹو دا میرین لائف۔ اور یہ پھر کیا کرتی ہے کہ دو چیزیں کرتی ہے، دیکھیں آئل جو ہے واٹر کے اندر سولیبل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ آئل جو ہے وہ سرفیس پہ رہتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لائٹ سن لائٹ جو ڈیپتھ میں جانی ہے جتنے آگے تک، وہ آئل کی سرفیس پہ آئل ہونے کی وجہ سے وہ جو سن لائٹ ہے وہ ڈیپتھ میں سی کے ڈیپتھ میں نہیں جاتی، جس کی وجہ سے فوٹو سنتھسس کا پروسیس نہیں ہوتا اور آکسیجن کی سپلائی ممکن نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے جو میرین لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور بہت ساری میرین لائف کی ڈیتھ بھی کاز ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں یہ پوائزنس ہوتی ہیں، سیریس ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں ہیومن لائف کے لیے، ایکویٹک لائف کے لیے، کیونکہ ہائیڈرو کاربنز میں ہمارے پاس جو پیٹرولیم کے لیے استعمال ہونے والے پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ پولی سائیکلک ایرومیٹک ہوتے ہیں اور وہ کارسینوجینک ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو لو کوانٹٹی میں بھی یوز کریں گے تو وہ کارسینوجینک ہے، مینز کینسر کازنگ ہے۔ The marine organism are severely affected by soluble aromatic fractions of oils، جیسے کہ ہمارے پاس کاربن 10 یا کاربن سے 10 سے لیس والے جو ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سالبل بھی ہوتے ہیں، کیونکہ لیس کاربن ریشو ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑے بہت سالبل ہوتے ہیں لارج اماؤنٹ آف واٹر میں، تو اس وجہ سے وہ زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں میرین آرگنزم کو۔ اس کے بعد اسپلڈ آئل ڈیمیج دا میرین لائف کازنگ ڈیتھ، دا لائٹ ٹرانسمیشن، جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ لائٹ ٹرانسمیشن کی بات کی گئی ہے کہ سرفیس آف واٹر سے جو لائٹ ٹرانسمیشن ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیزالوڈ آکسیجن اور فوٹو سینتھسس میں ایشو آتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ڈٹرجنٹس کی بات آتی ہے۔ ڈٹرجنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں انڈسٹریز کے اندر، ہاؤس ہولڈ میں، ٹھیک ہے، یہ جو گھروں میں سرف وغیرہ واشنگ پرپس کے لیے، تو اس میں جب آپ دیکھتے ہو کہ ہم کسی سلوشن آف ڈٹرجنٹس میں اپنے کپڑے واش کرتے ہیں تو باقی جو ویسٹ ہے وہ کہاں پہ ریلیز آؤٹ کرتے ہیں؟ آف کورس ہم سیوریج سسٹم میں آؤٹ کر دیتے ہیں، ڈسپوز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈے بائی ڈے یہ اماؤنٹ جو ہے یہ سیوریج سسٹم میں آگے جا کر ریور میں ڈسچارج آؤٹ کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو ایکویٹک لائف پہ افیکٹس ہیں بہت زیادہ ہیں۔ Detergents contents of wastewater immobilize the bound toxic ions of heavy metals such as Pb, cadmium, mercury from sediments into water۔ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ سولیبل ہوتے ہیں اور موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈٹرجنٹس ہیں وہ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی چیز کو سولیبل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اسی لیے تو وہ اچھا ڈٹرجنٹ ہوتا ہے جو کہ میکسیمم سٹین کو ختم کر سکے یا اتار سکے۔ بارڈننگ جو ہو جاتی ہے تو وہ اتر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ان کا جو ویسٹ ہے جو ہم ریلیز آؤٹ کرتے ہیں سیوریج سسٹم میں اور فردر وہ ریورز میں جاتے ہیں تو ریورز میں جو راکس ہیں ان کے اندر جو ہیوی میٹل ہیں وہ ان کے ساتھ باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو ٹاکسک میٹل آئنز ہیں یہ فردر میرین لائف کو کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹرب کرتے ہیں، کیونکہ نارملی واٹر اگر ہوگا تو وہ میٹل آئنز جو ہیں وہ ڈیزالو نہیں ہوں گے، جبکہ ڈٹرجنٹس کا سلوشن ہوگا تو وہ اس کو ڈیزالو کریں گے اور آگے جا کر پھر پرابلمس کاز ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آئے گا پیسٹیسائڈز میں بہت زیادہ ایک لینتھی سا ٹاپک ہے لیکن اس میں ہے کچھ نہیں۔ پیسٹیسائڈز ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ کراپس وغیرہ میں